شادی بیاہ کے اندر بھی آپ نے بلایا تو ہم آپ کو بلائیں، آپ نے نیوتا رکھا تو ہم بھی آپ کو نیوتا رکھنا ہے، سب لین دین کا معاملہ ہے، آپ نے کھلایا ان کو کھلانا ہے، آپ نے چائے پلائی تو ان کو چائے پلانا ہے، سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اس طرح رشتہ داریاں، تعلقات، محبتیں اور قرابت داریاں، اخوتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کتمان شہادت الزور، قیامت کے قریب شہادت حق چھپا دیا جائے گا، حق گوئی کسی کے پاس نہیں ہوگی، سچ بات نہیں کہے گا کوئی، سچ بات پر گواہی کوئی نہیں دے گا۔ اور چھٹی چیز بتائی ظہور شہادت الزور، ظہور شہادت الزور، شہادت زور، جھوٹی شہادت، جھوٹی باتیں عام کر دی جائیں گی، ہر چیز میں جھوٹ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، 3 بار آپ نے کہا۔ صحابہ اکرام کہنے لگے کون ہے جو ہلاک اور برباد ہو گیا؟ بولے گواہ، جھوٹی گواہی دینے والا۔ سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو اپنے سامان کو جھوٹ بول کر بیچتا ہے۔ آج جتنا بھی مارکیٹ میں آپ جائیے، جھوٹ کے بغیر مارکیٹ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بدترین جگہ بازار ہے، جہاں جھوٹ، لوٹ، کھسوٹ اور اسی طرح سے دھوکہ سب کچھ بازار میں ہوتا ہے۔ تو آج مال کا فتنہ اور جھوٹ کا فتنہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے آخری بات اللہ کے نبی نے بتائی نمبر 7، وہ ہے انتشار القلم، قلم یہ اس کا انتشار ہو جائے گا۔ انتشار کے معنی یہ بہت زیادہ لکھا جائے گا، پڑھا جائے گا، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ سوشل میڈیا۔ یہ جو موبائل نکلا ہے جس میں ہر آدمی لکھتا ہے، عالم ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہر ایک انڈرائڈ موبائل، جی موبائل میں دیکھنا، پاس آگے کرنا، کھولنا سب کو آتا ہے۔ عورتیں جس کو الف با بھی نہیں آتا، یہ بھی سیڑھی بھی نہیں آتی، وہ بھی انڈرائڈ موبائل استعمال کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ انتشار القلم، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ تو آج فتنوں کی بات آپ کر رہے ہیں، تو مال کا فتنہ جس کے بارے میں آپ نے سنا، اولاد کا فتنہ، آج والدین ماں باپ کے سامنے عاجز ہیں۔ جن بچوں کو کسی زمانے میں بڑے ہونے کے بعد بھی باپ اپنے بیٹے کو مار سکتا تھا اور ان کو ڈانٹ سکتا تھا، لیکن آج باپ اپنی اولاد کے سامنے ڈانٹ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، عاجز آ گیا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرے گی، ماں باپ کی بات نہیں مانے گی، اطاعت گزار نہیں ہوگی، فتنہ اولاد کا۔ اور اسی طرح سے آج معاشرے میں، گھروں کے اندر اسلامی تعلیم، عقیدے کی، توحید کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن و سنت کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے لڑکیاں پڑھانا مجبوری ہے، پڑھانے کے لیے ہم بازار، کالجوں میں بھیجتے ہیں، اسکولوں میں بھیجتے ہیں۔ ہمیں تعلیم چاہیے، ایجوکیشن اچھے سے اچھی اور ماڈرن، اچھے اسکولوں میں پیسے خوب ڈال کے لاکھوں روپے خرچ کر کے پڑھاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ باپ داڑھی والا، دیندار، اہل حدیث ہے اور بیٹی کسی کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ غیروں کی بات چھوڑیے، مسلمانوں کی بات چھوڑیے، بہت سارے اہل حدیث خاندانوں کے اتنے سارے واقعات میرے سامنے ہیں جو ان کی لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ گئی۔ ان کی تربیت کون کرے؟ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ان کی اصلاح کرے؟ ان گھروں کو اس فتنہ سے کیسے بچایا جائے؟ خالی مسجد میں بیٹھ کے پروگرام کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کو فکر کرنی ہے۔ پورا معاشرہ آپ کی سوسائٹی میں مسجد ہے، اس مسجد والوں کی ذمہ داری ہے کہ دعوت کا کام کریں، علم کی نشر و اشاعت کریں، اور نوجوان لڑکیاں جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں ان کے لیے سرکاری طور پر تنظیموں کی طرف سے، جماعتوں کی طرف سے تیار کیے ہوئے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں برابر کام کر رہی ہیں، فکری اعتبار سے، علمی اعتبار سے۔ اور پچھلے گورنمنٹ کی رپورٹ
2021 مارچ سے 2022 مارچ تک کورٹ کی رپورٹ ہے، انڈین کورٹ، 8 لاکھ مسلمان لڑکیوں نے شادی کر لی ہے غیر مسلموں سے، کورٹ میرج۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری نہیں ہے۔ آپ کے پاس قرآن و سنت ہے، مگر آپ اس قرآن و سنت کو مسجد میں لے کے خالی جھگڑے کر رہے ہیں۔ آپ نے گھر گھر جا کر دعوت کا کام کیا ہے، ماشاءاللہ اس شہر میں کتنی مسجدیں ہیں، اور دوسرے شہروں میں کسی شہر میں ماشاءاللہ آج کل مسجد اہل حدیث سے کوئی شہر خالی نہیں ہے، الا بہت مشکل سے کہیں ملے گا آپ کو۔ لیکن کام کون کرے گا؟ ہم اپنے ہی میں الجھے ہوئے ہیں، اس کے خلاف اس کے خلاف بات کرنے میں۔ تو یہ سب فتنے، ان فتنوں کی اصلاح کس سے ہوگی؟ علم کی نشر و اشاعت سے، اسلامک ایجوکیشن، آخرت کا ڈر۔ ہم جیتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فاغفر الانصار والمہاجر، اللہ مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے میں آپ نے دعوت کا کام جس انداز سے کیا، صحابہ کرام آپ کی بعد میں دعوت کا کام جس انداز سے کیے، اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم قرآن و سنت پر عمل کرنے والے۔ تو قرآن و سنت پر عمل کرنے والوں کا کیا فرض بنتا ہے؟ خالی اعتراض کرنا، تنقید کرنا، جراح کرنا، لوگوں کو فتوے دینا اور لوگوں کی ٹانگ کھینچنا، اور خود اپنی جماعت کے لوگوں کی، اپنی جماعت کے علماء کی قدر نہ کرنا، اور ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کہنا۔ ہر آدمی، ہمارے پاس خادم اور مخدوم میں کوئی فرق ہی نہیں، اچھے اور برے میں تمیز ہی نہیں۔ اور جا کر آپ دیکھیں دوسری جماعت کے لوگوں کو کس طرح سے محنت کرتے ہیں اور کس طرح سے اپنے علماء کی قدر کرتے ہیں، اور علماء نے اپنا ایک مخدوم ہونے کا ایک اسٹیٹس بنا کے رکھا ہے اور ان کی قدر ہوتی ہے، وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، آج جو ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، ان برائیوں، ان فتنوں کو دبانے کے لیے، کام کرنے کے لیے، روکنے کے لیے کیا پلاننگ ہو رہی ہے؟ اور فتنوں کی فہرست میں گھروں کے اندر ظلم و ستم، نوجوان شادیاں جو غیروں کے ساتھ کریں یا اپنوں میں کریں، ان کے ڈیمانڈز الگ ہیں، ظلم و ستم زیادہ ہے بیویوں کے ساتھ میں۔ تو یہ فتنوں کو ختم کیسے کرے گا؟ کیونکہ اس کے پاس اللہ کا ڈر نہیں، آخرت کا ڈر نہیں، اللہ کے پاس حساب دینے کا اس کو احساس نہیں ہے، تو بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ اور بیوی مظلوم، لیکن اپنی شکایت کس سے کرے؟ ان فتنوں کو کیسے ختم کرے گھروں کے؟ اور گھروں کے اندر نماز نہیں، اور ایک آدمی گھر کا آتا بھی ہے نماز کو، جوان بیٹا سو رہا ہے، جوان بیٹی سو رہی ہے، بیوی سو رہی ہے، نماز پر بولنے کے لیے اس کے پاس قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وہ دیکھ کر بھی خاموش رہتا ہے، ممکن ہے دل میں کٹھن محسوس کرتا ہے، مگر ان فتنوں کو دور نہیں کر سکتا۔ ہمارے معاشرے میں اور بھی زیادہ فتنے، بتاؤں آپ کو کہ حقوق، انسانی حقوق کو تلف کر جانا، جیسے جائیداد کی تقسیم ہے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، اور اپنے گھر کی لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے، اور اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں، بھلے فلاں تو لے لے، تو فلاں یہ لے لے۔ یہ سب فتنے ہیں، اور ان فتنوں کو اپنی مرضی سے جائیداد کی تقسیم کرنا اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ کیونکہ اللہ عز و جل نے سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 13 تک جائیداد کی تقسیم کا تفصیلی بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم ملا، نماز کی تفصیلات رسول اللہ کے حوالے کر دیا۔ اذان کا حکم ہے، اذان کیسے دینا چاہیے رسول اللہ کے حوالے کر دیا۔ وضو ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزوں کے مسائل ہے، سب تفصیل شریعت کس نے بنائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی۔ یا اہل قرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن میں ہمارے لیے ہے وہ کافی ہے، ایسا کہنے والا مسلمان نہیں، اسلام سے خارج ہے۔ اور اسی طرح سے جائیداد کی تقسیم جو زندگی کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مال 10 روپے کا ہو یا 10 لاکھ 10 کروڑ کا ہو، اللہ نے کہا، اللہ نے جیسے تقسیم کیا ویسے کرنا چاہیے۔ اپنی مرضی سے جو کرتا ہے اللہ، تلک حدود اللہ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ ان حدود کو اللہ رب العالمین نے کہا جو حدود کو توڑتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ جہنم ہے۔ تو آج ہمارے گھروں میں کتنے فتنوں کی ہم بات کریں، اور
ان تمام فتنوں پر ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حدیث آپ سن چکے ہیں، ایک اور حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان الناس یسألون عن الخیر، لوگ ہمیشہ رسول اللہ سے اچھائی بھلائی کے بارے میں سوال کرتے تھے. وکنت اسألہ عن الشر، میں رسول اللہ سے ہمیشہ برائی کے بارے میں سوال کرتا، اس ڈر سے کہ برائی مجھے نہ پہنچے. بھلائی تو سب کو پہنچ رہی ہے لیکن برائی سے بچنے کے لیے میں سوال کرتا تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا کننا فی جاہلیت و شر، ہم نے زمانے جاہلیت کو دیکھا ہے، بہت ہی بدترین زمانہ تھا، بڑے فتنوں میں ہم ملوث تھے اور بہت ہی بدحال تھی ہماری سوسائٹی. فقط جاءنا اللہ بہذا الخیر، مگر اللہ عز و جل نے یہ خیر اور بھلائی آپ کی ذات مقدس اللہ نے بنایا، رحمت للعالمین، آپ کی وجہ سے ہدایت ملی، خیر آیا، بھلائی آئی، رحمت آئی، سکون آیا، سوسائٹی کے اندر بڑا امن و امان آیا.